اقرا، سب سے غمگین لمحہ آپ کی زندگی؟ سب سے غمگین یہی ایک لمحہ ہے جب والد صاحب دنیا سے گئے تھے میرے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس سے بڑا کوئی غم جو ہے مجھے فیل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ بالکل میرے ہاتھوں میں گئے تھے. اچھا، بالکل. اوہ، تو وہ ایسا لمحہ تھا میرے لیے، اور میرے سے بات کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے گئے تھے. تو وہ جو لمحہ ہے نا، اس ٹائم تو مجھے لگا تھا کہ شاید وقت گزر گیا ہے، ٹائم گزر گیا. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، سال میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو وہ غم جو ہے نا وہ اتنا جیسے زخم ہرا ہوتا جاتا ہے، بھر نہیں قطرہ رہا. قطرہ آپ کے اندر گرتا ہے. وہ ایسے ہو رہا ہے جیسے آپ کو سب محسوس کرواتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے کوئی چلا گیا. اور وہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کوئی بھر نہیں سکتا اس لمحے. کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کا اپنے والد سے آخری؟ وہ بہت تکلیف میں تھے اس ٹائم، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھ کرو. تو وہ ان کے ماتھے پہ جو شکن تھی، وہ سب چیزیں جو اس کو تو سوچ کر ہی مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی درد والا سین شاید کبھی ہو سکے میرے ساتھ. تو وہ کچھ ایسے لمحات ہیں جب بہت بھی خوش ہوتی ہوں میں، تو وہ لمحے جب میرے سامنے آتے ہیں، تو کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف والدین ہی اپنی اولاد کو درد میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. نہیں، اولاد بھی نہیں دیکھ سکتی. اولاد نہیں دیکھ سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا محبت کا اور ہی ایک لیول ہوتا ہے، لیکن اولاد نہیں دیکھ سکتی ہے. تو وہ میری زندگی کا سب سے، جسے کہتے ہیں ایسے جیسے دل باہر آ جائے گا. اور ایسے ہم سنتے تھے، پڑھتے تھے، یا ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ ایسے بھی لمحات آتے ہیں. تو میں اس سے روز گزرتی ہوں ایک طرح سے. تو وہ میری زندگی کا سب سے بڑا. لیکن دیکھیے، آپ نے اپنے والد کی جو وقت نزاع ہے اس کی تکلیف کا ذکر کیا. تو مسلمان کا بحیثیت مسلمان ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بہت آسانی سے کسی کو لے جائے تو اس کی اپنی اہمیت ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار لوگ بہت عمدہ شاندار لوگ ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات تکلیف سے دنیا سے جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ بہت بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بڑے ان کا ہمارے یہ خیال ہوتا ہے ان کے کردار کے بارے میں، مگر وہ آرام سے چلے جاتے ہیں. مگر یہ طے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بیماری دیتا ہے اور اس بیماری کے بعد اگر وہ تکلیف سے جاتا ہے، تو اسلامک فلسفی یہ ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں. تو یہ اس کا ایک بڑا ایک ایسا پہلو ہے جو کہیں نہ کہیں انسان کو ایک تھوڑی سی ڈھارس مل جاتی ہے، اطمینان رہتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کسی تکلیف میں گئے ہمارے پیارے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کی وجہ سے ان کے لیے آگے آسانیاں پیدا کی ہوں گی. تو بس یہی آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور یہ آپ یاد رکھیں گی تو یہ جو تکلیف کا منظر ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے اتنا اذیت کا باعث نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، آپ کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے. یہ فرمائیے کہ سب سے تلخ ترین یاد احمد زندگی کی. وسیم بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں یہ چیزیں کہ لوگ ایک دوسرے سے وہ جو جیلسی فیکٹر کہہ لیں، یا ایک دوسرے کو کام کی طرف زیادہ توجہ بجائے اپنے کام کرنے سے کہ دوسروں کی طرف ہو، تو یہ کچھ زیادہ ہے. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں ایک عجیب قسم کا بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور جو شخص یہ کر رہا ہوتا ہے وہ خود اچھا خاصا خوبصورت انسان ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں تو نام نہ لیجئے، مگر کوئی ایسی بات، ایسا جملہ جو آپ کو رہ گیا ہو، گڑ گیا ہو جسے کہتے ہیں نا. مثال کے طور پر چلیں، اب آپ نے کہا ہے تو شیئر کر ہی دیتے ہیں کہ جب مطلب جو شروع کے آغاز کے میرے مشاعرے تھے، تو وہاں پہ جب آپ سٹیج پہ ظاہری بات ہے آپ آتے ہیں، تو وہاں پہ ایک رویہ جو بلانے کا ہے یا وہ سٹیج پہ آپ کو بلانا، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی نیا شاعر ہے، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاعری کر رہا ہے، اس کا تعارف اس طرح کروایا جائے، نہ کہ وہ اس طرح بلایا جائے کہ جیسے اس کو بلایا ہی نہیں گیا تھا. تو یہ حالانکہ آپ نے تو یہی چیزیں تھوڑی سی ہے. لیکن نئے آدمی کا تو بھرپور تعارف زیادہ اس لیے کرانا چاہیے کہ اگر لوگ نہیں جانتے تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اب جسے آپ سنیں گے اس میں بڑا پوٹینشل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا بھی آپ نے یہ سوال کر لیا. تو اللہ کا شکر ہے، اب اس طرح ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں کہ وہ، لیکن جو نئے آنے والے ہیں، جو نئے آگے سٹیج پر بیٹھیں گے، اگر وہ کوئی اچھا شعر کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ ایک اور بھی بات ہے، ان کو جو شعر کہہ رہا ہے اور اگر آپ نے ان کا سنا ہوا ہے پھر تو تعارف اور بھی ہو سکتا ہے، اور اگر شعر نہیں بھی سنا ہوا تو ایک شاعر کا تعارف تو ہو سکتا ہے نا. تو تعارف میں بھی یا آپ کے ملنے کے جو جیسچر میں بھی ہے. اب ہم آپ سے جب ملے ہیں، میں آپ کو منہ پر بیٹھے تعریف نہیں، آگے بھی کئی دفعہ کہا ہے، بات وہ چل نکلی ہے، تو کہ آپ جب بھی ملے، یہ بات 2016-17 میں جب پاکستان واپس آیا تو پہلی دوسری ملاقات 17-18 میں کہیں آپ سے ہوئی، تو آپ
اسی محبت سے ملی. اور ہم نے آپ کو دیکھا بھی اور بھی بہت سارے سینئر شعراء کو دیکھا جن میں ہم نے امجد صاحب کو بھی دیکھا, بہت محبت. وہ بڑی محبت سے ملتے تھے. مجھے یاد ہے امجد صاحب کا واقعہ کہ 2016 میں وہ فیصل آباد میں آئے, انہوں نے مجھے نہیں سنا ہوا تھا, تو میں اسٹیج پر گیا اور میں نے ایک شعر پڑھا اور میں نے کہا کہ امجد صاحب آپ کی نظر ہے. مجھے وہ شعر تھا کہ راہ الفت میں ہم نے دیکھا ہے لوگ تھک کر بھی مسکراتے ہیں. واہ. تو انور صاحب مشاعرہ, امجد صاحب جب مشاعرہ ختم ہوا تو امجد صاحب نے مجھے میرے نام سے بلایا. اب اتنا بڑا شاعر, تو یہ اب تک مجھے وہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے میرا نام یاد رکھا اور مجھے نام سے بلایا کہ احمد سعید ادھر آؤ بھی شاباش. تو یہ ان کا شاباش دینا, یہ ان کا بلانا, وہ اتنے سینئر شعراء. ادروائز دیکھیں نا شاعر حضرات تو تھوڑا سا نام بنے تو اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کسی کے. دیکھیں اس سوال کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے احمد کہ اگر آپ برا کریں گے تو جس نے نکلنا ہے وہ تو نکل جائے گا, مگر کہیں نہ کہیں اس کو تکلیف رہے گی اور کوئی آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اچھا کریں گے تو جیسے آج امجد صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو 10 سال بعد بھی یاد رکھے گا اور دعاؤں میں بھی اپنی یاد رکھے گا. تو خیر تقسیم کرنی چاہیے, نئے آنے والوں کے لیے رستہ ہموار کرنا چاہیے, ان کے رستے میں کانٹے نہیں بچھانے چاہیے. محترمہ آپ کی کوئی ترین یاد؟ وہ یہ تھا کہ جب میں نے بتایا کہ 2 سال میں میڈیا سے چھوڑ کر جب دوبارہ سے میں اس فیلڈ میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں نا سر پہ دوپٹہ رکھ کے اس سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں گی. تب بہت زیادہ کمپلیکیشنز آئیں, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا ہے, ایسے کام نہیں ملے گا, اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے ریجیکشن بھی ملی کہ نہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ گلیمر چاہیے ہوتا ہے, انڈسٹری ایسی ہے یا ایسا کچھ ہے. تو ہر جگہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں, تو وہاں سے جو طرح کے کمنٹس جو ہیں مجھے سننے کو ملے تو وہ مجھے تھوڑے سے ہرٹ کرتے تھے. اور پھر ایک ٹائم پر آ کر میں نے یہ چیز مان لی تھی کہ اب میں شاید نہیں چل سکوں گی. مگر آپ نے کہا میں اتاروں گی نہیں دوپٹہ. ہاں, تو میں نے کہا میں نہیں چل سکوں گی. پھر مجھے سمجھ آیا ایک ٹائم پر آ کر, مجھے میرے ایک استاد ہیں, مجھے انہوں نے سمجھایا تھا کہ رزق تو اللہ پاک نے دینا ہے نا, وہ جس کو چاہے جب مرضی دے دے گا. جو بھی آپ کے خیالات ہوتے ہیں اس پہ قائم رہے. جب اس بات پر کامل یقین ہو جائے گا نا تمہارا, تب وہ تمہیں نا خود نواز دے گا. تو جب میں نے دل سے اس چیز کو مان لیا نا کہ نہیں ٹھیک ہے, جب اللہ نے رزق دینا ہے تو پھر کہیں سے بھی دے دینا ہے, تو پھر جب اس چیز پر میرا ایمان ہو گیا. اور ایون میں نے جب مجھے لگ رہا تھا کہ میڈیا میں نہیں جگہ بن پا رہی ہے, میں نہیں آ سکوں گی دوبارہ سے مین اسٹریم پہ, تو میں نے اسکول پڑھانا شروع کر دیا تھا. ایم فل کے بعد میرا خیال ہے میں نے 5 کلاس کو پڑھانا شروع کر دیا تھا کہ شاید میرا دھیان جو ہے کہیں یہاں پہ لگ جائے. پھر اللہ پاک نے دوبارہ, جیسے میں نے بتایا نا, کسی چیز پر کامل یقین ہو جائے تو پھر اللہ پاک وہیں سے نواز دیتا ہے. اور اب جو آپ مارننگ شو کرتی ہیں وہ آپ ایسی ہی اپنی جیسے آپ چاہتی ہیں ویسے ہاں کرتی جی ہیں. بالکل. تو پھر نیو اور ملک صاحب کو بھی تو کوئی کریڈٹ دیجیے نا. میں ان کو ہی دینا چاہتی ہوں obviously. رسول اللہ ملک صاحب کے پاس ہی جب میں فرسٹ ٹائم انٹرویو کے لیے آئی تو کانٹینٹ دیکھا جائے گا نا جی. بالکل, انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا کہ کر لو گی, تو میں نے کہا سر یہ ایک میرا پوائنٹ ہے, تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, آپ اس کو کریں. اور ملک صاحب کے لیے بھی کوئی صاحب کے لیے بھی آزادی جو ہے. بہت بہت شکریہ اقرا, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کے لیے, اور اتنا اچھا وقت آپ کے ساتھ ہم نے گزارا. احمد بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. اور